الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو اللہ تعالی نے ہم کو عطا فرمایا ہے، یہ آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے، آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، آخرت کے خسارے سے، ناکامی سے، نقصان سے اپنے کو بچانے کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ محدثین نے اس کی شرح میں ایک بات یہ فرمائی کہ جو لوگ پہلے سے تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے پوری طرح بچے ہوئے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ان پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں سے پوری طرح بچنے والے نہیں ہوتے، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تقوی کا اہتمام کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے لیے روزے کی مشقت اٹھاتے ہیں، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو دوسرا حصہ آنے تک اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ 2 عشرے تک محنت کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو جب آخری حصہ آتا ہے تو ان کو دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے کی اس اصل نعمت کو حاصل نہ کرے، چاہے اس کو اچھے سے اچھے کپڑے مل جائیں، اچھے سے اچھے کھانے مل جائیں، مگر وہ محروم ہے، خسارے میں اور نقصان میں ہے، اور وہ نعمت کی ناقدری کر رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے گویا بددعا فرمائی اس شخص کے لیے جس کو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی مغفرت حاصل نہ ہو سکے۔ حضور ممبر پر چڑھ رہے تھے، حضور نے فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آج خلاف معمول آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے 3 آدمیوں کے لیے بددعا کی، ان میں سے ایک بددعا یہ ہے کہ جبرائیل نے کہا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص
جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو؟ تو حضور نے فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل کی بد دعا ہی کیا کم تھی کہ حضور کی آمین نے اس کو اور سخت سے سخت تر بنا دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا کہ آپ آمین کہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ آمین کہیں۔ گویا رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں بندوں کی طرف متوجہ ہیں۔ روزانہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا۔ اللہ تعالیٰ ہر روز لاکھوں آدمیوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ جس مبارک مہینے میں اللہ کی مغفرت اور رحمت اس طرح سے برستی ہے، جو شخص اس مہینے کی بھی قدر نہ کرے گویا وہ اس قابل ہے کہ حضور کے ذریعے سے بد دعا کرائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں کہ گویا جبرائیل سے کہا کہ جاؤ اور بد دعا کرو اور کراؤ کہ جس کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو اس کی ہلاکت اور بربادی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم کو فکر کرنا ہے، فکر ہے کپڑوں کی، سامان کی، چیزوں کی، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنا ہے وہ ہے آخرت ہماری بن جائے، مغفرت حاصل ہو جائے، اللہ کو راضی کر لیں، مالک کو منا لیں۔ اللہ ہی کو منانا ہے، وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ مبارک مہینہ دراصل اسی کے لیے ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں جو سب سے بڑی کمی کہی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ آخرت کا یقین جس درجے ہونا چاہیے وہ ہماری زندگیوں میں نہیں رہا، اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور بہت سے نیک کام بھی ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا مل جائے اچھی، مال میں برکت ہو جائے، پیسے میں خوب برکت ہو جائے، دولت اور خوب زیادہ حاصل ہو جائے، تو بہت سارے نیک کام اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ دنیا مل جائے۔ یہ ہماری کمی ہے۔ آخرت کا یقین، آخرت کی فکر، اس معاملے میں ہمارا لیول بہت ہی نیچے ہے، بہت ہی نیچے ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی بنیادی دعوت یہی ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ کیا مطلب ہے ایمان کا؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جن باتوں کی اطلاع کی ان کو دل سے ماننا، تو اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں کے ذریعے سے جس بنیادی بات کی اطلاع فرمائی بندوں کو، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اے لوگوں، اصل زندگی موت سے شروع ہوتی ہے، موت پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی بات۔ دو ہی باتیں ہیں جو سارے نبیوں نے کہی ہیں، باقی ساری باتیں بعد کی ہیں۔ سب سے پہلے ہر نبی نے جو بات کہی ہے وہ یہی دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، کیونکہ یہ ساری کائنات صرف اور صرف اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ زمین، آسمان، لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی یہ زمین، اور زمین کے اس کرے کے علاوہ زمین و آسمان میں اطراف و اکناف میں جتنے سیارے ہیں، یہ سارے کے سارے کرے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ اس کا کوئی ایک انچ بھی اللہ کے سوا کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اتنے لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں کھربوں انسان ہیں، ان کی گنتی مشکل ہے ہمارے لیے، لیکن ان انسانوں میں سے کسی ایک انسان کو بھی اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا نہیں کیا ہے، اور کسی انسان کے جسم کا کوئی ایک ناخن اور کوئی ایک بال بھی اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا نہیں کیا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی ہے، سب مخلوق ہیں۔ انبیاء اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، خالق اکیلا ہے وہ۔
الا لہ الخلق والامر، اور حکم اسی کا چلتا ہے، سب کچھ پیدا کرنے والا وہی ہے، وہ ایک اکیلا خالق ہے، ساری مخلوق ہے، سارے فرشتے مخلوق ہیں، پیغمبر مخلوق ہیں، اور جتنی مخلوقات آدمی کو نظر آ رہی ہیں سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، وہ اکیلا تنہا خالق ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غضب دلانے والی چیز ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے لگے۔ تو انبیاء آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، اس حقیقت کو دل سے مان لو اور زبان سے بول دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سب کی نفی کر دو، ایک اللہ پر ایمان۔ سارے نبیوں کی بنیادی دعوت یہی ہے۔ اور دوسری بات، نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، زکوٰۃ حج بعد میں ہے۔ دوسری بات جس کی طرف انبیاء نے لوگوں کو متوجہ کیا، باخبر کیا، آگاہ کیا، وہ یہ ہے کہ دیکھو لوگو، یہ زندگی جو تم گزار رہے ہو، یہ زندگی محض تھوڑے دن کی ہے، عارضی زندگی ہے، اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی موت سے شروع ہونے والی ہے۔ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ اصل زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری کرو، اس زندگی کی فکر کرو، اس کو بناؤ، اس کو برباد ہونے سے بچاؤ۔ یہ ہے انبیاء کا سب سے بنیادی پیغام۔ آج ہم لوگ اس معاملے میں بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ آخرت کا یقین، آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے دلوں کے اندر، اور اس کی وجہ سے ہم بس ویسی ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسی کوئی دنیا دار زندگی گزارتا ہے۔ مومن میں اور بے ایمان میں فرق یہی ہے کہ مومن کا یقین آخرت کے اوپر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ہے، اور کافر کا یقین نہیں ہے۔ لیکن آج عملی زندگی میں دیکھیں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ مسلمان بھی گویا یہی سمجھتا ہے کہ دنیا جتنی حاصل کر سکتے ہو حاصل کر لو۔ تو بہرحال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بہت بعد میں ہیں، ان سب سے بڑھ کے اللہ پر یقین اور آخرت پر یقین ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اس یقین کے ساتھ، اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ اور اللہ کے عذاب کے خوف کے ساتھ، اسی کو ایمان اور احتساب فرمایا۔ بندہ جب عمل کرتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مہینہ آخرت کی تیاری کا ہے، آخری اشرا سب سے قیمتی ہے۔ سب کو فکر ہے سامان کی، چیزوں کی، اس کی فکر کریں کہ مغفرت حاصل ہو جائے، اللہ کو راضی کر لیا جائے، توبہ استغفار کر لیا جائے، اللہ کو منا لیا جائے۔ یہ ہے سب سے زیادہ فکر کے قابل چیز۔ اس مبارک مہینے میں لوگ ایک اہتمام زکوٰۃ کا بھی کرتے ہیں۔ ویسے زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ آدمی جب صاحب نصاب بنتا ہے، سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، یاد رہتا ہے لوگوں کو، لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل معلوم کریں اور معلوم کر کے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں، اور اس زکوٰۃ کے دینے میں بھی وہی ہے کیا وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، خرچ کرنا صرف اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا، تقوی اختیار کیا، اس کے لیے ہم جنت کا راستہ آسان کریں گے۔ اور وہ مال کس لیے خرچ کرتا ہے؟ وہ مال اس لیے خرچ کرتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ ایک اللہ کے راستے میں کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے صحیح اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع، تو اس کے لیے اس کا مال ایک خطرناک اژدہے کی شکل میں لایا جائے گا، زہریلا اژدہا، اور اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 ڈنک ہوں گے خطرناک قسم کے، یطوقہ، اور پھر اس کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں پر ڈنک مارے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، جس مال میں بخل کیا تھا وہ طوق بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور مال کے پیچھے پڑتے ہو تم، اصل وارث اور مالک تو اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ساری میراث تو اللہ کے لیے ہے، وارث حقیقی وہ ہے، مالک حقیقی وہ ہے، تمہارے پاس تو امتحان اور آزمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی اصل میراث اللہ کے لیے ہے، وہی وارث ہے حقیقی، مال اسی کا ہے، مالک وہی ہے۔ تو بہرحال اس مال کو خرچ کرنا بھی صحیح نیت کے ساتھ ہو، نماز ایمان اور احتساب کے ساتھ، روزہ زکوٰۃ ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کے پاس قبول ہوگا، اور جتنا یہ کیفیت ہوگی اندر اتنا ہی عمل اللہ کے پاس وزنی اور قیمتی بنے گا۔ زکوٰۃ کے مسائل معلوم کریں اور زکوٰۃ کو اچھی نیت سے خرچ کریں، اچھے مصرف میں خرچ کریں، اچھے طریقے سے خرچ کریں، صحیح طریقہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع اور برباد مت کرو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع اور برباد مت کرو۔ اس لیے خرچ کرنے کا طریقہ بھی بہتر ہونا ضروری ہے، خرچ کرنے کا طریقہ بھی بہتر ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا طریقہ اختیار کیا جو احسان جتانے والا، تکلیف پہنچانے والا، تو صدقہ ضائع اور برباد ہو جائے گا اور انسان اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ آدمی کو معلوم کرنا چاہیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ سب سے پہلا مصرف اپنے خرچ کا اپنے غریب رشتہ دار ہیں، اور جو جتنا رشتے میں قریبی ہے اگر وہ مستحق ہے تو وہ ہمارے خرچ کا اتنا ہی زیادہ حقدار ہے، لہذا اپنے اعزاء اقارب کی فکر کی جائے، ضرورت مندوں کو معلوم کر کے ان تک پہنچانے کی فکر کی جائے۔ ایک بڑی خرابی جو امت کے اندر پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں اور فقیروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم سے آ کر مانگے ہم ان کو دے دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری مالداروں پر رکھی ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، بالخصوص ایسے لوگوں کو جو کسی کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو ڈھونڈیں، ان کو معلوم کریں، ان کی علامتوں سے ان کو پہچانیں۔ تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، تم انہیں علامتوں سے پہچان سکتے ہو، اندازہ کر سکتے ہو، وہ لوگوں سے اصرار کر کے گر گڑا کے مانگتے نہیں ہیں، لگ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، ان کو ڈھونڈو اور ڈھونڈ کر ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرو، اپنا مال خرچ کرو۔ بہت سے لوگ جن کو اللہ نے نیچے سے اوپر پہنچا دیا دنیا کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وہ چونکہ ان کو صحیح ماحول نہیں ملا، صحیح رہبری نہیں ملی روحانی اعتبار سے، تو وہ غرور میں مبتلا ہو گئے اور وہ اپنے غریب عزیزوں کو اپنے سے لگانا نہیں چاہتے، نہ ان کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور حسد کی بیماری نے اس نے بھی کام کیا ہے، اور وہ یہ کام کرتی ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے سے اچھا یا اچھے حال میں دیکھنا نہیں چاہتی، لہذا وہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے نہیں دیتی ہے وہ بیماری۔
وہ تو یہ چاہتی ہے وہ بیماری کہ اندر سے دل یہ چاہتا ہے کہ یہ پریشان حال ہی رہے ہمارے سامنے، ہم اچھے رہیں اور یہ پریشان رہے، لہذا دوسروں کو دیں گے مگر اس کو نہیں دیں گے جو اپنا قریبی ہے۔ تو اپنے نفس کا علاج کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے اور خود معلوم کرنا چاہیے اور معلوم کر کے صحیح طریقے سے دینا چاہیے۔ آج کل بہت سے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، بہت سی جگہوں پر لائن لگا کے تقسیم کیا جا رہا ہے، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لائن میں کھڑے ہو کے بھی لے لیتے ہیں اور تصویر کھنچانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن معاشرے میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو ضرورت مند تو ہے اور فاقہ تو برداشت کر لیتا ہے مگر لائن میں نہیں کھڑے ہونے تیار ہوتا۔ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ کس کے اوپر ہے اس کی ذمہ داری؟ کیا کل اللہ کے پاس یہ کہیں گے کہ صاحب وہ آ کے لائن میں نہیں کھڑے ہوئے تھے تو تم کو لائن میں کھڑا کے ڈنڈے لگائے جائیں گے، تب پتا چلے گا کہ لائن میں کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے۔ کل اللہ کے پاس کہو گے کہ وہ لائن میں نہیں لگے تھے تو ہم کیا کریں، تو تم کو ڈنڈے لگیں گے کہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم کو کس نے کہا تھا لائن میں لگواؤ؟ تم سے کہا گیا تھا کہ تم لائن میں لگ کے مال خرچ کرو، تم ڈھونڈ کے دو، تم ضرورت مند کو پہنچاؤ۔ لیکن آج کل لوگ ایسے طریقے بہت اختیار کرتے ہیں جو آدمی کی عزت نفس کو مجروح کر دیں اور ذلیل کر دیں، مگر عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے دینے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ بہت کر رہے ہیں لوگ طریقے مگر صحیح اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ غریب بستیوں کے ایسے لوگ بھی ہیں جو لے لیتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن وہ طبقہ جو ایسا نہیں کر سکتا، قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا کہ ان کو معلوم کرو، تم ان کو ڈھونڈ کر دو، ان کو معلوم کر کے دو، لیکن آج امت کے اندر یہ بات نہیں رہی۔ بالخصوص ذرا شان والے ہو گئے، بس اپنی دعوت میں بھی کسی لیڈر اور گیدڑ کو بلاتے ہیں، اس کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہیں اور شاید اسی کے ساتھ جانے کا ارادہ ہے آخرت میں بھی، اور لہذا نہ غریب کو پوچھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بدترین ولیمہ ہے وہ جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے، اس کو حضور نے بدترین ولیمہ فرمایا۔ آج کے اکثر ولیمے آج کے بدترین ولیمے کا مصداق ہے۔ اسی طرح حضور نے فخر و مباحات والی دعوت سے منع فرمایا ہے۔ مباحات کا مطلب ایک دوسرے سے مقابلہ بازی اور شان دکھانے کے لیے جو دعوت ہوتی ہے اس سے منع فرمایا۔ آج کل بس لوگ یہ سمجھتے ہیں دعوت میں رشتہ دار کو بلا لیا تو بڑا احسان کر دیا، تمہاری دعوت غریب کے لیے تو بہت بڑی پریشانی ہے، اس کو کپڑوں کی فکر کرنا ہے، چپل کی فکر کرنا ہے، اور اگر خاندان میں رواج ہے تو تحفے ہدیے کی بھی فکر کرنا ہے، اور تمہارا شادی خانہ بھی شاد نگر تک جانے آنے میں بیچارے پہ کرائے کا بھی بوجھ اتنا ہے کہ شاد نگر تک جا کے آئے گا تو خود اس کی جیب ہلکی ہو جائے گی اور مہینے کے آخر میں پریشان ہو جائے گا، کل اللہ کے پاس گردن نپے گی تمہاری۔ تم سمجھ رہے ہو کہ احسان کیا آپ نے اس شاندار شادی خانے میں بلا کر کے، تمہارے اس شاندار شادی خانے میں آنا بھی اس کے لیے ایک مصیبت ہے۔ اس ماحول کے اعتبار سے کپڑوں کی فکر، تحفے کی فکر، کرائے کا خرچہ، وہ بھی مصیبت ہے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ بڑا احسان کر دیا، سینکڑوں روپے کا رقعہ شائع کر کے، لاکھوں لاکھ کی دعوت کر کے پیسہ اڑا رہے ہو۔ اللہ کے پاس پوچھ ہونے والی ہے، پوچھ ہونے والی۔ زکوٰۃ حساب کر کے دو، ضرورت مندوں کو معلوم کر کے دو۔ آج کل ایک معاملہ اور چل پڑا ہے، اس سے پہلے بھی عرض کیا، اب زیادہ نہیں کہوں گا، اور میرے کچھ مختصر کلپ بھی ایک آدھ جمعہ کے بعد کا موجود ہے اس سلسلے کا، کہ بھائی بعض لوگ مدارس کے معاملے میں بدگمان ہو کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بالکل مدرسوں کو زکوٰۃ دینے میں ترجیح نہ دی جائے، لیکن ایسا کرنا کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آپ صحیح اور غلط کو معلوم کریں، اچھوں اور بروں میں تمیز کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان مدرسوں کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے۔ باقی ہم سے بھی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، مجھ سے بھی کوئی فون کر کے بولتا ہے کہ بھائی میں صدقہ دینا چاہ رہا ہوں، تو میں بولتا ہوں بھائی پہلے اپنے رشتہ دار کو دو، اپنے رشتہ دار کو معلوم کرو۔ ہم تو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، مجھے کچھ کئی مرتبہ فون آتا ہے عقیقے کا گوشت کسی مدرسے میں دینا چاہ رہا ہوں،
تو میں کہتا ہوں آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ کے پڑوس میں لوگ نہیں ہیں، اطراف نہیں ہیں، دراصل کام چوری ہے آپ کی. آپ اپنے بنگلے سے نکلنا نہیں چاہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسے میں بھیج دیا جائے. آپ محلے کے پڑوسی کو نہیں پہنچا سکتے، آپ اپنے غریب رشتہ دار کو نہیں پہنچا سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے، اس کا جذبہ نہیں، کام چور ہیں آپ پہنچاؤ، آپ وقت نکالو. آپ کے اطراف میں نہیں ہے غریب بستی. میں کہتا ہوں کیوں آپ مدرسے کو دے رہے ہیں؟ آپ لے جاؤ، آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو. نہ ہو آپ کے رشتہ دار، نہ ہو آپ کے اطراف غریب، تب لاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ مصرف نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے سب سے پہلے رشتہ دار ہے، مگر جو مدارس اصول کے مطابق صحیح نہج پر کام کر رہے ہیں اور ان مدارس کی کمی نہیں ہے. الحمدللہ میں بھی اس مسجد میں کوشش کرتا ہوں کہ رمضان بھر نمازوں میں جن کا اعلان کیا جاتا ہے میں اپنی حد تک جن سے مطمئن ہوتا ہوں انہی کا اعلان کرتا ہوں. اور بسا اوقات مجھے خود دوسروں سے بہت کچھ ناگواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ناراضگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور شدید ناراضگیوں کا سامنا مجھے خود بھی کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں مروت اختیار کی جائے اور ہم مروت اختیار نہیں کرتے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں کہ آپ اب پہلے تو اپنے رشتہ داروں کی، اپنے اطراف کے لوگوں کی فکر کریں اور پھر اس کے ساتھ آپ ان اداروں کو بھی دیں جن اداروں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. آپ خود معلوم کریں اور معلومات رکھنے والوں کے ذریعے سے معلومات حاصل کریں اور مال خرچ کریں، اور بہرحال مال اپنے کو محتاج اجر و ثواب سمجھ کے خرچ کرو. بقرعید میں بھی کہتا ہوں بھائی مہمانان رسول کو در در کے چکر لگواتے ہو ایک چمڑے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں یہ چمڑا لینے والا ہے، یہ چندہ لینے والا ہے. نہیں صاحب، آج جو چمڑا لینے والا ہمارے چمڑے کا، چندہ لینے والا ہمارے چندے کا اگر کسی درجے میں محتاج ہے، ہم اس سے کہیں زیادہ کل آخرت کے دن ایک ایک نیکی کے محتاج ہوں گے. ہم یہ سمجھ کے خرچ نہ کریں کہ ہم دینے والے ہیں، ہم یہ سمجھ کے خرچ کریں کہ ہم کو لینا ہے. اجر و ثواب حاصل کرنا ہے. آدمی قصاب کو بلانے کے لیے جاتا ہے، تین تین قصابوں کو اپنی سائیکل موٹر پہ بٹھاتا ہے، اور آپ سرا پایا بنانے کے لیے جاتا ہے، لیکن آدمی ایک چمڑا دینے نہیں جا سکتا. کیوں قرآن پڑھنے والے معصوم بچے جائیں؟ یہ قرآن پڑھنے والے بچوں کو کیوں لگواتے ہو؟ ہاں، جس گھر میں نوجوان نہ ہو، مرد نہ ہو، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، تو ٹھیک ہے وہاں اطلاع کرو، اور جہاں ہے تو وہاں کیوں کرتے؟ اس لیے کرتے ہو کہ تم اپنے کو بڑا سمجھتے ہو، ان کو کم درجے کا سمجھتے ہو. یہ کم درجے کے نہیں ہیں، یہ ایسا مت سمجھو. تو غرض یہ کہ خرچ کرو اس طریقے سے جو طریقہ مالک کو راضی کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ مال کے محتاج نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس مال میں تم کیسا معاملہ کرتے ہو. تو بہرحال میرے دوستو، آخری اشرا اس کی فکر کریں، آخری اشرا صحیح طریقے سے گزاریں، اعتکاف کی کوشش کریں. حدیثوں میں ہے کہ اعتکاف سے آدمی کے اور دوزخ کے درمیان خندق بن جاتی ہے. اس مہینے کا اصل کام یہی ہے، اللہ کی رحمت حاصل کریں، مغفرت حاصل کریں، دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل کریں، اس کے لیے فکر کریں اور اپنے مالک کو راضی کریں. راضی اس کو مالک کو راضی اور خوش کریں، اس کو منائیں. اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس مبارک مہینے کو، اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی نصیب فرمائے، اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرما لیں.